اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 1 ورڈس 1 ڈے، روز کی ایک آیت کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے اور اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنائے۔ ہم نے آیت نمبر 143 پڑھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے اینڈ پہ میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ یہ آیت ابھی، اس کی تفسیر ابھی جاری ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو اپنے اندر بڑی گہرائی اور بڑی وسعت رکھتی ہیں، اور اس آیت میں پہ ہم نے بات کی، کچھ چیزوں کو لے کے ہم نے بات کی۔ 2 چیزوں پہ میں مزید بات کرنا چاہوں گی۔ ایک، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں امتم وسطا بنایا ہے، امت وسط کیا ہے، اور دوسری لنعلم من یتبع الرسول، اتباع رسول کیا ہے۔ ان 2 چیزوں پر آج ہم اختصار کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ تھوڑی سی میں مزید وضاحت کرنا چاہتی تھی۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو درمیان میں ہو، جیسے یہ میرے سامنے بک پڑی ہے، اور اگر یہ بک جو ہے وہ مطلب 7 فٹ کی ہے تو 3 اس رائٹ سائڈ پہ، 3 لیفٹ سائڈ پہ اور 1 سینٹر میں آئے گا تو 7 پورے ہو جائیں گے۔ اسی کو سینٹر کہا جاتا ہے نا۔ آپ کے پاس 5 فروٹس ہیں، کوئی بھی فروٹ لگا لے، ایپل لگا لے، 5 ہیں، 2 ایک سائڈ پہ، 2 رائٹ سائڈ پہ، 2 لیفٹ سائڈ پہ، اور 1 جو سینٹر میں آئے گا وہ وسط میں ہوگا۔ تو وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں ہونا کسی چیز کے۔ تو ہم امت وسط کیسے ہیں؟ ہم درمیان میں آنے والی امت کیسے ہیں؟ ایک، اس کے 2 میننگ ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماڈریٹ امت ہے ہم۔ میں نے پیچھے بھی وضاحت کی کہ یہود و نصارہ میں شدت پائی جاتی تھی، تو ہم میانہ روی والی، ماڈریشن والی امت ہے۔ ہر کام میں اعتدال ہے۔ نہ یہ ہے کہ دین کو بالکل، دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اور نہ یہ ہے کہ بالکل دنیا کے ہو کے رہ جاؤ، بلکہ دنیا پہ چلتے ہوئے دین کو اپنانا ہے۔ ہر معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو۔ تو میانہ روی اختیار کرنے والی امت ہم امت وسط ہیں۔ اور دوسری چیز اس کا جو مطلب ہے امت وسط کا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف انبیاء ہیں اور دوسری طرف لوگ ہیں، دنیا ہے، اور بیچ میں ہم ہیں۔ یعنی وہ منصب، وہ مقصد جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کے بعد اب جس امت نے سنبھالنا ہے وہ امت ہم ہیں۔ ہم نے انبیاء سے تعلیمات لینی ہے، اور انبیاء سے تعلیمات لینے کے بعد دنیا تک پہنچانی ہے۔ یہ فریضہ انبیاء کی بعثت کے ختم ہو جانے کے بعد اب ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ہم ہیں، ایک طرف انبیاء ہیں اور دوسری طرف دنیا ہے۔ تو وہ فریضہ جس پر انبیاء فائز تھے، آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دنیا کی تعداد کم تھی،
دنیا کی ریشو، دنیا کی پاپولیشن کم تھی، ہر نبی جو ہے کسی ایک علاقے کے لیے ایک نبی آتا تھا، اور ایک وقت میں تین تین چار چار انبیاء بھی ہم نے دیکھا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ مصر میں تھے، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے بھائی جو تھے وہ بھی پیغمبر تھے، اور پھر حضرت یوشع بن نون کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھے جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، اور ایسے ہی حضرت ابراہیم ہے، اور ان کے قریب میں ہی ان کے بھائی تھے، بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے بھی ان کی زندگی میں انبیاء بنے، نبی مبعوث ہوئے۔ تو مطلب ایک وقت میں کتنے کتنے نبی آئے۔ پھر اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دائمی عالمگیر شریعت لے کر آئے، آخری نبی بن کر آئے، آپ کی تعلیمات آخری تھیں، آپ پوری دنیا کے نبی تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں ہی صحابہ کرام کی ایسی جلیل القدر اور ایسے گریٹ پرسنز آپ تیار کر چکے تھے کہ جنہوں نے وہ فریضہ سر انجام دیا جو پہلے انبیاء سر انجام دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی عرب کے صحراؤں سے، عرب کی سرحدوں سے نکل کر اسلام جو ہے وہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا، اور چند عرصے میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دوران ہی دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ وہاں پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اب ایک امت، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے اگر انبیاء مبعوث کرتا تو کتنے کو نبی بھیجے جاتے، ہر شہر کے لیے ایک نبی ہوتا، پھر ہر ملک کے لیے ایک نبی، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے ایک امت کو یہ فریضہ دے دیا۔ دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا فریضہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہی وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں سورۃ احزاب کے آخر میں آتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ منصب پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، انہوں نے نہیں سنبھالا، ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا، اللہ سے بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب لے کر امت محمدیہ کو دیا، تو ہم امت وسط ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ہم میں سے ایک ایک فرد جو ہے وہ داعی ہے، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائے گا اور انبیاء کے فریضوں کو سر انجام دیتے ہوئے اچھائی کا حکم دے گا۔ لوگ اس کو آگے سے کہیں گے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے، لیکن پھر قرآن کہتے ہیں نا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحُونَ، کہ یہ لوگ نصیحت کرنے والوں کو، خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم جو ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم انبیاء کے منصب پر فائز امت ہیں، اسی لیے ہم امت وسط ہیں۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ من یتبع رسول، تو اتباع جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، آپ کو کسی نے حکم دیا ہے، آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چونکہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور اتباع ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کا حکم مان رہے ہیں۔ تو یتبع الرسول کا جو یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول کی موجودگی اور غیر موجودگی میں رسول کی اتباع کرنی ہے، وہ طرز زندگی اپنانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ لائف سٹائل اپنانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ تو یہ ہے اتباع رسول، اور جو اتباع رسول کا رویہ اختیار نہیں کرتا وہ ان لوگوں میں شامل ہے ممن ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ تو عبادات میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا لینا آسان ہے، نماز میں سنتیں اپنا لینا آسان ہے، اور جہاں پر سوسائٹی کی بات آتی ہے، جہاں پر لائف سٹائل کی بات آتی ہے، وہاں پر آ کر پھر ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پر آ کر پھر ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں پر آ کر ہی دیکھنا ہے کہ آپ ممن ینقلب علی عقبیہ ہے یا یتبع رسول ہے، رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک کھٹن مرحلہ ہوتا ہے، اپنے گھروں میں، اپنی لائف کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اوپر رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہر صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، واش روم کی دعا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ اور آج اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اس پہ بھی بات کی جاتی ہے بھائی۔ میں نے خود ہی سنا ایک لڑکی کو ایسے کہتے ہوئے کہ وہ اس باجی کو بلاؤ بھائی، وہ جو بسم اللہ اور سبحان اللہ ہر وقت کہتی رہتی ہے، تنزیہ یہ چیز کہی گئی۔ جب ہم طنز کرتے ہیں اب دیکھیں، اب کہنے والے نے تو مذاق میں کہہ دیا، لیکن اللہ کو یہ بات کتنی بری گزری ہوگی کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، لیکن اس معاملے میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو سنتوں کو اپنا طرز زندگی بنا لیتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جانا۔ پانی پینے میں رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنی ہے، آپ نے لباس پہننا ہے سنت کے مطابق پہنے، مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، عورتوں کی نیچے ہو، اور پھر عورتوں کا پرفیوم استعمال نہ کرنا، اور مردوں کا سونا استعمال نہ کرنا، گولڈ ویئر نہ کرنا، ریشمی لباس ویئر نہ کرنا، اور عورتوں کا حجاب فرض ہے۔ نقاب جو ہے وہ علماء کا اس پر اختلاف ہے، آپشنل چیز آ جاتی ہے، کرنا بہتر ہے، اور لیکن حجاب اور عبایا یہ تو فرض میں آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ اور پھر شادی بیاہ کے معاملات آ جاتے ہیں، اس کے بعد فوتگیوں کے معاملات آ جاتے ہیں، ہمارے کوئی بھی ایونٹ ہے، ہر ایونٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک اگر نہیں نظر آتی تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا پتہ ہی تب چلے گا۔ اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا تھا؟ تاکہ دیکھ لے کون صحیح معنوں میں رسول کی شریعت کو یتبع رسول ہے، اور کون ینقلب علی عقبیہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت باری ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے، جو ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اور وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تو بہت رؤوف ہے، بہت نرمی کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی نہ کسی طرح ہدایت پا جائیں، اسی لیے تو اس نے انبیاء بھیجے، اسی لیے اس نے کتابیں بھیجی، پھر اسی لیے اس نے امتوں پر یہ فرض عائد کیا کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ گویا تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے ہو اور میں تمہیں گردنوں سے کھینچ کھینچ کر لا رہا ہوں، واپس لا رہا ہوں۔ تو اس قدر رحیم اور نرم دل نبی پیدا کرنے والا اللہ خود کتنا نرم ہوگا، وہ خود کتنا محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ رحیم بھی ہے اور اللہ رؤوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دو باتیں تھیں اس آیت سے جو اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہیں، اور یہ ہماری پوری زندگی کا مقصد زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم امت وسط کیوں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا طرز زندگی محمد الرسول اللہ ہوگا، محمد الرسول اللہ کی اتباع، اور ہمارا مقصد زندگی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ آج ہم نے سمجھی آیت نمبر 140۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔